بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اسی کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی رہتی ہیں، بدعقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے، اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں دل کے امراض کا علاج، زہریلے جانوروں کے کاٹے کا علاج، جنون، مرگی اور سائے وغیرہ کا علاج، نظر بد سے بچنے کا علاج، شیطانی وسواس سے بچنے کا علاج، برے خواب کے شر سے بچنے کا علاج، اس کے علاوہ قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماریوں مثلا شرک، کفر، نفاق، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، عداوت وغیرہ کے لیے تو بدرجہ اولا شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے۔ ان کا گزر عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کی صحت کے لیے بڑے جتن کیے، لیکن کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، تم ان صحابہ کرام کی جماعت کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نفع بخش چیز ہو۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ ہم نے اس صحتیابی کے لیے ہر قسم کی کوشش کر لی، مگر کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب میں اس وقت تک تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے اس کی اجرت نہ مقرر کر لو۔ اس پر انہوں نے بکریوں کی ایک معین تعداد پر صلح کر لی۔ پھر وہ صحابی گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ سردار بالکل تندرست ہو گیا اور اسی طرح چلنے لگا گویا اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ پھر ان قبیلے والوں نے جو بکریوں کی تعداد مقرر ہوئی تھی وہ دے دیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا، نہیں، یہ دم کی اجرت ہے، ہم اس کو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان نہ کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے درست کیا، ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اب قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہی کو لے لیں، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ پاک نے اس آیت کے پڑھنے میں اتنی زیادہ پاور اور طاقت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھ لے تو اس پر تمام زہریلے سانپ، گھنے جنگلات میں پائی جانے والی زہریلی مکڑی، ہر قسم کا بچھو، بھیڑ، شہد کی مکھی، چونٹیوں کا زہر، شیر، چیتا، بھیڑیا، پاگل کتے کے زہر کا اثر بھی نہیں کرتا۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا زہر جسم میں جائے تو اس کا فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاگل، جادو جو انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے، انسان کو مجنون بنا دیتا ہے، یہ آیت پڑھنے سے وہ جادو بھی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جادو تو ہوتا ہے، مگر یہ پاگل جادو یہ کون سی قسم کا جادو ہے؟ پاگل جادو ایک ایسا سخت ترین جادو ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا سخت جادو ہوتا ہے جس میں اپنے ہی گھر کے افراد مل کر جادو شدہ بندے کو پاگل خانے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ جس پر بھی یہ جادو ہوتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں سو رہا ہے۔ ہمارے چینل پر ایسے ہزاروں مریضوں کے میسیجز موصول ہوتے رہے ہیں جن پر پاگل جادو ہوا تھا۔ کل ہی ایک بھائی کا میسیج نظروں سے گزرا، وہ کہنے لگے کہ میری والدہ پر اتنا سخت جادو ہوا کہ کئی بار انہوں نے اپنا پاخانہ کھایا۔ یعنی انسان کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین پڑھنے سے انسان پر دیوانہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگر کسی بہن بھائی پر سخت ترین جادو کا اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو 1000 بار پڑھ کر انڈے پر دم کر دے اور پھر اس انڈے کو 3 بار جادو ہونے والے بندے کے سر پر گھمائے، اس انڈے کو جا کر کسی صاف جگہ پر توڑ دے۔ آپ خود دیکھیں گے انڈا خون سے زرد ہوا ہوگا۔ اس آیت کے پڑھنے سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن اپنے بیٹے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا سعودی عرب میں کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ الحمدللہ میرے بیٹے کے باہر جانے کے بعد ہم لوگوں نے پیسہ دیکھا 2010 میں اس کی ماہانہ تنخواہ
پاکستانی 4 لاکھ روپے تھی۔ ہمارے رشتہ داروں میں بہت ہی زیادہ جیلسی ہے، انہی میں سے کسی ایک کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے میرے بیٹے پر ایسا سخت ترین جادو کیا کہ وہ پاگل اور مجنوں بن گئے۔ اس کی عجیب عجیب حرکتیں سننے کو ملتی۔ 2014 میں کمپنی والوں نے ذہنی مریض ظاہر کر کے اس کو پاکستان بھیج دی۔ میں ایک ماں ہوں اور اپنے سمجھدار بیٹے کو پاگل حالت میں کہاں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کو لے کر پاکستان کے ہر ڈاکٹر کے پاس گئی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس پر جادو ہے، ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں۔ پھر اس کو عاملوں کے پاس لے کر گئی، انہوں نے خوب مجھ سے پیسے لوٹے، بچے کی صحت کے معاملے کی پرواہ کیے بغیر ان کو پیسے دیتی رہی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ 2016 میں جب تھک ہار کر بیٹھ گئی، ایک دن سلام علی نوح فی العالمین کا آپ ہی کا بتایا ہوا عمل میری چھوٹی بہن نے مجھ کو بتایا، میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ جس دن سے وہ عمل کیا میرا بیٹا ہر روز بہتری کی طرف جاتا رہا۔ آج الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک اسی کمپنی میں کام کر رہا ہے جہاں انہوں نے پاگل مجنوں سمجھ کر نکال دیا تھا۔ یہ ہے سلام علی نوح فی العالمین کتاب۔ اس کے پڑھنے سے ہر قسم کا جادو انسان پر اثر ہی نہیں کرتا۔ ایک بھائی اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے، مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے، میں دنیا کے 56 ممالک میں گھوما ہوا ہوں۔ پاکستان میں میری ٹریول ایجنسی بھی ہے، ہم باہر ملک سے آنے جانے والے سیاحوں کو پاکستان کی ہر جگہ سیر کرواتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو اپنی زندگی کی کارگزاری سناتا چلوں۔ میری کئی راتیں ایسی بھی ہوتی تھی کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، جہاں دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو ایسے میں ہم وہاں اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں اور پھر وہیں اپنی رات گزارتے ہیں۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ صحراؤں میں جب میں سو جاتا، میرا ہاتھ پاؤں سانپ کے ساتھ لگتا ہوا مجھے محسوس ہوتا۔ صبح جب اپنا بستر اٹھاتا تو آس پاس سانپ مرا ہوا پاتا۔ وہ زہریلے سانپ میرا کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ میرا یقین 100% کامل ہے کہ جو بھی سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھ لیتا ہے اس پر کوئی بھی زہریلی شے اثر نہیں کرتی۔ وہ بھائی کہنے لگا، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ دوران سفر میرے ساتھ ہی کسی بہن بھائی کو کوئی زہریلی شے کاٹ دیتی تو میں آیت 10 بار پڑھ کر اس کے زخم پر دم کرتا، اللہ کے کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ وہ بھائی اس آیت کے بارے میں بتانے لگے کہ ایک بار ایک گورا جو مسلمان نہیں تھا اس کو سانپ نے کاٹا۔ وہ سانپوں کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، جس سانپ نے مجھے ڈسا ہے یہ بہت زہریلا تھا، میں نے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کیا۔ جب اس نے اس آیت کا معجزہ دیکھا تو اس نے خود کہا کہ آپ کا مذہب بہت سچا ہے، میں اس کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس مذہب میں لانا چاہتا ہوں۔ پھر الحمدللہ میں نے اس پر محنت کی، اس کو اسلامی معلومات میں جتنی میں جانتا تھا اس کو دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ اس کے ایک لفظ میں اگر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے تو پھر سوچیں جو پورا قرآن پڑھے اس کے پڑھنے میں کتنی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔